نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بدسلوکی پہ مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جس جنت سے آ رہی ہو خوشبو، یوں لگتا ہے جس جنت سے آ رہی ہو خوشبو، جب وہ اپنے پلو سے مجھے ہوا دیتی ہے۔ میں اگر کروں کوئی انجانے میں غلطی، میں اگر کروں کوئی انجانے میں غلطی، میری ماں اس پر بھی مسکرا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے رشتہ ماں کا، کیا خوب بنایا ہے رب نے رشتہ ماں کا، ویران گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ ماں کے بعد میرا کون سہارا ہے، ماں کے بعد میرا کون سہارا ہے، یہی سوچ مجھے کبھی کبھی رلا دیتی ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ماں کے شان کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان پر بے بہا نعمتیں نازل فرمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں شمار کر سکتے؟ لا تحصوها، کہ وہ اتنی ہے کہ تم اس کو گن بھی نہیں سکتے، وہ تمہاری حد سے بڑھ کر ہے اللہ رب العزت کی نعمتیں۔ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے ہر نعمت کا بدل عطا فرمایا ہے، ہر نعمت کا بدل رکھا ہے۔ لیکن کیا ایسی نعمت بھی ہے جس کا اللہ رب العزت نے بدل نہ رکھا؟ ہاں، وہ کون ہے؟ وہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ اس نعمت کا اللہ رب العزت نے آج تک کوئی بدل نہیں رکھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے متعلق فرمایا، والدین کے ابو کے متعلق باپ کے متعلق فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص صبح کی نماز کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہے والدین بوڑھے ہوں یا نوجوان ہوں، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کرو، نہ والدین کے ساتھ کوئی اچھائی کی، نہ والدین کے ساتھ کوئی فرمانبرداری کی، اور نہ والدین کے ساتھ کوئی اچھا ایسا کام کیا ہے، بلکہ ویسے ہی خالی نیکی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 2 جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ کس چیز کا حق ہے، کس شخصیت کا حق ہے کہ میں اس کا اطاعت کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی کا، تیری ماں کا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسرے نمبر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب وہی دیا۔ چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابو کا، اب تیرا باپ کا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ، حضرت علقمہ جو ایک صحابی رسول ہیں، وہ کئی دن سے سکرات کے اندر مبتلا ہے، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا ہاں، اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم خود میرے پاس آ سکتی ہو تو میں آ جاتا ہوں، اگر تم نہیں آ سکتی تو میں خود آ جاتا ہوں آپ کے پاس۔ اماں جی کہنے لگی اے بیٹا، اگر میں خود چل کے نہیں جا سکتی لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور جاؤں گی۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ، میرا بیٹا بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، نیکی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیرا خود اپنا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ، میں اس پر بہت خفا ہوں، میرا اس نے بہت دل دکھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے؟ تو اس نے کہا ایک دن یہ کام پر گیا، اس کی بیوی اور میرے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی، تو میں نے کہا میرا بیٹا آ جائے شام کو تو میں اپنے بیٹے کو آپ کی شکایت کروں گی۔
تو شام کو جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، میرے بتانے سے پہلے اس نے بیوی نے کچھ بتا دیا، تو میں جب اپنے بیٹے کے سامنے شکایت لے کر حاضر ہوئی تو میرے بیٹے نے بغیر کلام کیے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے میرا دل دکھا ہے یا رسول اللہ، اس وجہ سے میرا دل دکھا ہے، آج تک میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں جی آج تو اس کو معاف کر دے، آج اس کے آخری وقت ہے۔ اماں جی کہتی ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ تو آقا انعامدار نے فرمایا، اے صحابہ کرام، اے بلال، اے فلاں فلاں صحابی، تم کھڑے ہو جاؤ، لکڑیاں جمع کرو، آج میں اس حضرت علقمہ کو آگ کے اندر جلا دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ فرمائے تو اماں کہنے لگی کہ اس کو آگ کے اندر جلا رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا بدل یہی ہوتا ہے، آگ کے اندر جلانا ہوتا ہے۔ تو ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آگ کے اندر کیسے جلائے کہ آپ میرے بیٹے کو اور وہ بھی میرے سامنے آگ کے اندر جلا دے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی یہ تو ایک دنیا کی آگ ہے، وہ تو ایک آخرت کی آگ ہے جو 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو کیا برداشت کرے گی کہ میں قیامت کے دن میرا بیٹا آخرت کی آگ کے اندر جہنم کے اندر جل رہا ہو؟ تو اماں جی کہنے لگی، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگی، کوئی طریقہ ہے بچ جانے کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس سے معاف فرما دیں۔ تو اماں جی نے اسی وقت اعلان کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی مبارک ہو، عرش پر فرش پر تو نے اس کو معاف کر دیا، عرش پر اللہ رب العزت حضرت علقمہ سے راضی ہو گیا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے ایک ہمیں سبق دینے کے لیے کہ چاہے ولی ہو یا بزرگ ہو یا مومنین میں سے کوئی خاص مومن ہو، اللہ کے قریبی ہوں، اگر والدین اس کے ناراض ہیں اس سے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس پر ہمیشہ ناراض ہوں گے۔ کیا صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک كتب في قلوبهم الایمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار؟ اس کے باوجود حضرت علقمہ پر ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسی وحشت طاری ہو جاتی ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں مشکلات کے اندر ہے، کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے آنے والی امت کو سبق دینا چاہا۔ آج ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے دل کے اندر زخم لیے بیٹھی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بیٹا شادی سے پہلے اچھا تھا، جب شادی ہوئی اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا، ماں کو بھول گیا، باپ کو بھول گیا، بہن بھائیوں کو بھول گیا، اپنی ماں کی قدر نہیں کی، اپنے والدین کی قدر نہیں کی اس نے۔ کیا تجھے ظالم وہ یاد نہیں ہے جب تو چھوٹا تھا، جب تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا تو تجھے ماں اٹھا اٹھا کر اپنے نوالے منہ سے نکال کر تجھے کھلاتی تھی؟ آج بازار کے اندر اگر جاتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کے وہ چھپکے سے لے کر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بیوی کو جا کر کھلاتا ہے۔ ارے ظالم، تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تیری ماں تیرے لیے چیزیں چھپا کر، اپنی بہنوں سے چیزیں چھپا کر، اپنے خامد سے چیزیں چھپا کر تیرے لیے رکھتی تھی کہ میرا بیٹا کھا لے اس کو؟ میں گزارش کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ جس کے والدین بھی زندہ ہیں، یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے اندر جنت موجود ہے، اس جنت کو حاصل کر لو۔ جس شخص کے گھر کے اندر جنت ہونے کے باوجود بھی جنت حاصل نہیں کی، یوں سمجھو کہ وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے۔ میں واسطہ دیتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ کا، جس گھر کے اندر بھی والدین زندہ ہیں وہ دعا کریں اللہ رب العزت ان کی اور بھی عمر دراز کرے۔ جن کے والدین بھی زندہ ہیں گھر کے اندر جا کر والدین کے پاؤں پکڑ لو، اماں جی کے پاؤں پکڑ لو، اماں جی آج سے جو بھی غلطیاں ہو چکی ہے اماں جی معاف کرو، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ ابو جی آپ مجھے معاف فرما دیں،
آج کے بعد مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے فرش پر والدین راضی ہوں گے، عرش پر انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو خفا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو خفا نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔